سمجھے کہ امام حسین کا مقام و مرتبہ کیا ہے. دو نسبتوں کا پچھلے جمعہ مبارک میں جو ہے وہ بیان ہو چکا. آج جو ہے وہ تیسری نسبت کو بیان کروں گا کہ امام حسین کے بابا آپ کے والد گرامی وہ مولا علی المرتضیٰ تھے. کون مولا علی؟ فقال له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسیٰ علیہ السلام. مقام جس کو جو ملا ہے وہ حضور سے ملا ہے. اور حضور کیا بیان فرماتے ہیں کہ ایک غزوے پہ مولا علی کو اجازت نہ ملی اور پیچھے رہنے کا حکم ہوا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے علی کیا آپ اس چیز سے راضی نہیں ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بھائی تھے ہارون علیہ السلام, تم ہارون علیہ السلام کی طرح ہوئے, تمہاری قدر و منزلت ہارون علیہ السلام کی طرح ہے. اور آگے کیا ارشاد فرمایا الا انہ لا نبوۃ بعدی, لیکن سنو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. اور حضور علیہ السلام نے مولا علی کو فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ, یعنی تو میرا دنیا میں بھی بھائی اور آخرت میں بھی بھائی. اس شیر خدا کے امام حسین بیٹے ہیں, لخت جگر ہیں, جن کے بارے میں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لأوتین الرعیۃ رجلا یحب اللہ ورسولہ. خیبر کے موقع پر فرمایا کہ میں جھنڈا اس کو دوں گا جسے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اس کا رسول بھی اسے محبت کرتا ہے, جو اللہ کا بھی محبوب ہے اور اس کے رسول کا بھی محبوب ہے. ارے امام حسین کے مقام و مرتبہ کو سمجھنا ہے تو سمجھو کہ اس حیدر کرار کے بیٹے ہیں جن کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی منی وانا من علی, میں علی سے وہ علی مجھ سے. یہ روایت امام ترمذی نے جامع ترمذی میں نقل کی ہے, اور نقل کرنے کے بعد قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح, کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. اور کس مولا علی کے بیٹے, کس کے لخت جگر کہ جن کے بارے میں خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فعلی مولا. آج بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ علی کو مولا کیوں کہتے ہیں؟ بھئی جس کو مسند میں تم بٹھا کے مولانا کہتے ہو تو علی کو مولا کہنا کہاں کا شرک ہو گیا؟ بھئی مسند میں بیٹھ جائے تو آپ نہیں کہتے مولانا جی آ چکے ہیں, تشریف لا چکے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہمارے مولا, اسی سے مولا ہے. اور یہ لقب کس نے دیا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس کا علی مولا ہے اس کا میں مولا. اور یہاں پر بڑی ہی قابل غور بات کہ جو مولائیت عطا کی یہ ولایت ہے, یہ کیا ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے السیف المسلول میں نقل کیا ہے, اور یہی عقیدہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ اپنے فیوز و برکات جب نازل کرتا ہے دنیا میں تو ایک شخص ہوتا ہے جس پہ سب سے پہلے جو ہے وہ نازل کیا جاتا ہے. یعنی اس فیوز و برکات کا مخزن ایک شخص کو بنایا جاتا ہے, وہ دولت ایک شخص کو دی جاتی ہے, پھر وہ شخص آگے تقسیم کرتا ہے. اللہ اکبر. وہ پھر ولایت آگے تقسیم ہوتی ہے. اس تقسیم ولایت کو سمجھے کہ کوئی ولی ولی نہیں ہو سکتا جب تک وہ علی کی مولائیت کا قائل نہ ہو, جب تک وہ علی کو ولی نہ مانے, جب تک وہ علی کو مولا نہ جانے, اس وقت تک وہ ولی نہیں ہو سکتا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں, عبارت نقل کر رہا ہوں, وہ فرماتے ہیں ای منصب عالی از وقت
بے روح پاک علی المرتضی مقرر ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت مولا علی تک جتنے ولی ہوئے سب کی تقسیم ولایت حضرت مولا علی کے وسیلے سے ہوئی، مولا علی کے در سے ہوئی۔ وہ پھر ولایت آ کے امام حسن اور امام حسین، امام باقر، امام جعفر صادق، حتیٰ کہ امام حسن عسکری تک پہنچی، اور پھر وہی ولایت امام حسن عسکری سے غوث الاعظم، غوث الثقلین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچی کہ کوئی ولی ولی نہیں ہو سکتا جب تک مہر نبوت، مہر ولایت، تاجدار ولایت غوث الزمان سے نہ لگے، غوث الثقلین سے نہ لگے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ ولایت کہاں پہ جائے گی؟ امام مہدی علیہ السلام تک جائے گی۔ کہاں تک؟ امام مہدی علیہ السلام تک۔ تو امام حسین کو اگر ان کے مقام و مرتبہ کو جاننا ہے تو دیکھو کہ امام حسین کس کے بیٹے ہیں؟ اس مولا علی کے لختے جگر ہیں، جہاں سے ولایت جاری ہوئی، جہاں سے آج بھی ولایت تقسیم ہو رہی ہے اور قیامت تک تقسیم ہوتی رہے۔